بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 8۔ جیسا کہ آپ برادران جانتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ فصاحت الکلام میں ہے۔ کون کون سی چیزیں ایک فصیح کلام میں ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی گفتگو ہو گئی، اور کون کون سی چیزیں کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں، اس بارے میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ کثرت تکرار اور تتابع الاضافات کے بارے میں ہے۔ کیا کثرت تکرار اور تتابع الاضافات مخل فصاحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلی جو 3 چیزیں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں تو کنفرم ہے، سب کا اتفاق ہے، تمام علماء بلاغت کا، کہ وہ تو مخل فصاحت ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی 2 چیزیں ہیں، کثرت تکرار اور تتابع الاضافات، کیا یہ بھی مخل فصاحت ہیں یا نہ، یہ مخل فصاحت کلام نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت تکرار اور تتابع الاضافات کا معنی و مطلب کیا ہے۔ کثرت تکرار یعنی جب ایک ہی کلمہ، ایک ہی لفظ ایک کلام میں بار بار استعمال ہوا ہو، اسے کہتے ہیں کثرت تکرار۔ مثلا اردو کا ایک شعر بطور مثال لے کر آتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اردو میں ایک شعر ہے، پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا، پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا، پھول لے کر کیوں آئے ہو تم تو خود ہی پھول ہو۔ اب یہاں پر یہ ایک لفظ پھول کتنے بار استعمال ہوا ہے ایک ہی شعر میں۔ ایک اور شعر ہے، تمنائے دل مضطر تم ہو اور میں ہوں، یہ وہ خسرت ہے جس خسرت کی حسرت کو خسرت ہے۔ اب یہ ایک ہی شعر میں لفظ خسرت کتنی بار استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ کلام غیر فصیح بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب عربی میں بھی ایسا ہوگا نا، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعد میں آئے گا اشعار میں کہ ایک ہی لفظ کئی بار آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مخل فصاحت ہیں کہ نہیں۔ تتابع الاضافات یعنی ایک اسم دوسری کی طرف اضافہ ہو، پھر وہ دوسرا اسم جس کی طرف پہلا والا اسم اضافہ ہوا ہے وہ کسی تیسری کی طرف اضافہ ہو، پھر وہ تیسرا اسم کسی چوتھی کی طرف اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں تتابع الاضافات۔ اب یہ بھی مخل فصاحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بعض جو ماہرین بلاغت ہیں وہ کثرت تکرار اور تتابع الاضافات کو بھی مخل فصاحت کلام قرار دیتے ہیں، لیکن صاحب کتاب ان کو مخل فصاحت قرار نہیں دیتے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بذات خود مخل فصاحت نہیں ہیں۔ اگر کہیں پر کثرت تکرار ہو، تتابع الاضافات ہو، یہ دونوں بذات خود مخل فصاحت نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کثرت تکرار بھی آیا ہے اور تتابع الاضافات بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کلام فصیح ہے۔ اب ہم قرآن کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس میں جو فلان آیت میں کثرت تکرار آیا ہوا ہے تو یہ کلام جو ہے، یہ آیت جو ہے غیر فصیح ہے، یا فلان آیت میں تتابع الاضافات آیا ہوا ہے یہ غیر فصیح ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک، بسم اللہ سے لے کر والناس تک جتنے بھی ہیں مکمل فصیح ہے، کوئی غیر فصیح کلام اس میں نہیں ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقیل انہ یخل بفصاحت الکلام امران آخران ایضا، بعض علماء بلاغت کے تحت 2 اور چیزیں ہیں کہ جو مخل فصاحت ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان میں سے ایک ہے کثرت تکرار اور دوسرا ہے تتابع الاضافات۔ کثرت تکرار یعنی وہو کون اللفظ الواحد
تعدد مرة بعد أخرى بغیر فائدة كقوله. کثرت تکرار یہ ہے کہ بغیر کسی فائدہ کے ایک لفظ بار بار کلام میں آئے. جیسا کہ یہ شعر ہے، انی و استار سطرن سطرا لقائل یا نصر نصر نصرا. پہلے جملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ استار سطرنا سطرن ایک ہی مادے سے 3 الفاظ ایک ہی جگہ پر آئے ہوئے ہیں. اسی طرح یا نصر نصر نصرا، یہاں پر بھی ایک لفظ نصر 3 دفعہ تکرار ہوا ہے. اس کا معنی ہے میں اور مجھے قسم ہے ان سطروں کی جو لکھی گئیں، اے نصر ایسی مدد کر جیسے مدد کی جاتی ہے. تو اب اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ استارن سطرنا سطرن یہاں پر بھی کثرت تکرار ہے، اور یا نصر نصر نصرن میں بھی کثرت تکرار ہے. دوسرا ہے تتابع الاضافات، وہو کون الاسم مضافا اضافتا متداخلتا کقول ابن بابک. تتابع الاضافات کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسم دوسرے کی طرف اضافہ ہے، دوسرا اسم تیسرے کی طرف اضافہ ہے، تیسرا چوتھے کی طرف اضافہ ہے. تو یہ ہے تتابع الاضافات، یکی بعد دیگر ایک اسم کا دوسرے کی طرف اضافہ ہونا. ابن بابک نامی شاعر کا ایک شعر بطور مثال لے کر آئے ہیں، حمامت جرع حومت الجندل اسجعی فأنت بمرأ من سعاد ومسمعی. اے پتریلی اور اونچی زمین کی کبوتری تو گا، کیونکہ تو ایسی جگہ بیٹھی ہے کہ سعاد تمہیں دیکھ بھی رہی ہے اور تیری آواز بھی سن رہی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا شاید مثال ہے اس شعر میں، وہ ہے حمامت جرع حومت الجندل. اب یہاں پر حمامہ جو ہے وہ جرعا کی طرف اضافہ ہوا ہے، جرعا حومہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، اور حومہ جو ہے وہ جندل کی طرف اضافہ ہوا ہے. یہ ہے تتابع الاضافات کہ ایک اسم دوسرے کی طرف اضافہ ہو، دوسرا تیسری کی طرف اضافہ ہو، اور پھر وہ تیسرا مثلا چوتھی کی طرف اضافہ. پس معلوم ہوا کہ علم بلاغت کے جو بعض علماء ہیں وہ کثرت تکرار اور تتابع الاضافات کو بھی مخل فصاحت کلام سمجھتے ہیں، لیکن صاحب کتاب ان علماء کے اس قول کو رد کرتے ہیں. صاحب کتاب اس قول کو مانتے نہیں ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَرُدَّ بِأَنَّهُمَا إِنْ اقْتَرَنَا تنافر الکلمات او التعقید فالاخلال منہما وإلا فلا اخلال فہما لا یخلان بالفصاحہ. صاحب کتاب ان علماء کرام کا قول رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو کثرت تکرار ہے اور تتابع الاضافات ہیں، یہ دو بذات خود مخل فصاحت کلام نہیں ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر کثرت تکرار یا تتابع الاضافات کی وجہ سے تنافر الکلمات وجود میں آئے، یا مثلا تعقید آ جائے، یعنی ایک جگہ پر مثلا تکرار موجود ہے، کثرت تکرار ہے، اس کثرت تکرار کی وجہ سے اس کلام کا جو مثلا وہ جملہ یا وہ کلام جو ہے آسانی سے ادا نہیں کیا جا سکتا. اگر مثلا کثرت تکرار یا تتابع الاضافات یہ اگر سبب بنے تنافر کلمات کا، یا مثلا تعقید لفظی یا تعقید معنوی کا سبب بنے، تو پھر تو درست ہے. لیکن وہاں پر بھی تتابع الاضافات بذات خود مخالف فصاحت شمار نہیں ہوگا، یعنی تتابع الاضافات کی وجہ سے وہ کلام جو ہے وہ غیر فصیح نہیں بنے گا، بلکہ تنافر الکلمات کی وجہ سے بنے گا، بلکہ تعقید کی وجہ سے بنے گا. ہاں ٹھیک ہے، درست ہے، کثرت تکرار سبب بنا ہے تنافر الکلمات کا یا تتابع الاضافات کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کلام کے غیر فصیح ہونے کا جو چیز سبب بنی ہے وہ ہے تنافر الکلمات یا تعقید. اگر تتابع الاضافات یا کثرت تکرار تنافر الکلمات یا مثلا تعقید کا سبب بنے
تو پھر تو مشکل نہیں ہے، پھر تو درست ہے، پھر تو وہ کلام غیر فصیح بن جائے گی، لیکن تتابع الاضافات کی وجہ سے نہیں، کثرت تکرار کی وجہ سے نہیں، تنافر الکلمات کی وجہ سے یا تاقید کی وجہ سے۔ بذات خود یہ جو دونوں ہیں فلا اخلالا، یہ مخل فصاحت کلام نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کثرت تکرار یا تتابع الاضافات مخل فصاحت ہو؟ وَلَقَدْ وَرَدَ فِي التَّنزِيلِ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کثرت تکرار بھی موجود ہے اور تتابع الاضافات بھی ہے۔ مثلا قرآن مجید کا سورہ ہے سورۃ الشمس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کثرت تکرار آیا ہوا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہا بار بار آیا ہوا ہے، ہر آیت میں تقریباً ایک دفعہ یا دو دفعہ آیا ہوا ہے، لیکن یعنی ہا یہ لفظ بار بار یہ کلمہ آیا ہوا ہے، لیکن کیا اس وجہ سے یہ کلام غیر فصیح بن گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورۃ الشمس تو ایسے پر اثر اور دل نشین سوروں میں سے ہے کہ جن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ المریم کی ایک آیت بطور مثال لے کر آئے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، سورہ مریم آیت نمبر 2۔ اب یہاں پر ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں ذکر اضافہ ہے رحمت کی طرف، رحمت اضافہ ہے رب کی طرف، رب اضافہ ہے کا ضمیر کی طرف۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہاں پر تتابع الاضافات ہے اس میں آیت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس آیت میں تتابع الاضافات ہے، لیکن کیا اس وجہ سے یہ آیت غیر فصیح بن گیا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت جو ہے وہ یعنی قرآن مجید جو ہے فصیح و بلیغ ہے، اور اس میں جو ہے کوئی غیر فصیح کلمہ یا مثلا کوئی غیر فصیح کلام نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو عربی زبان کے ادب سے آشنا ہیں، عربی ادب سے جو لوگ آشنا ہیں، اور حتیٰ کہ وہ کفار و مشرکین تھے، ان کو بھی چیلنج دی قرآن مجید نے، اور انہوں نے بھی قرآن مجید کے کسی آیت کے اوپر یا کسی سورہ کے اوپر انگلی نہیں لگائی کہ کہا ہو کہ فلان جو مثلا آیت ہے یا جو فلان کلمہ ہے یہ غیر فصیح ہے۔ فتبین ان الکلام الفصیح کلام حسن لسہولت النطق به وسہولت فہم معانیہ الاولیہ والثانویہ التي هي الاغراض المقصودۃ للمتکلم۔ بس ہمارے لیے بات بالکل واضح ہوگی کہ کلام فصیح کسے کہتے ہیں۔ کلام فصیح یعنی وہ کلام کہ جس کا ادا کرنا، جس کا سمجھنا یعنی بولنے میں بھی آسان ہو اور سمجھنے میں بھی آسان ہو، وسہولت فہم معانیہ الاولیہ والثانویہ، یعنی اس کلام کے اگر کسی جگہ پر کلام کے معنی اولی مراد ہے تو ان کے معنی اولی کا سمجھنا آسان ہو، اور اگر معنی ثانوی مراد ہے تو اس کلام کے معنی ثانوی کا سمجھنا آسان ہو۔ لیکن اگر کہیں پر اگر معنی اولی کی جگہ پر معنی ثانوی یعنی کوئی معنی مقصود مراد لی گئی ہو اور اس کا سمجھنا آسان نہ ہو تو وہ پھر کلام فصیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کلام کا ایسا معنی ثانوی ہے جو عرفاً اس کلام سے لیا جاتا ہے اور اس کا سمجھنا متکلم کے لیے آسان ہے تو پھر وہ غیر فصیح نہیں ہے، اس کا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معانی کے جو متکلم قصد کرتا ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ وہ کلام جو قوانین نحوی کے بھی مطابق ہو،
جس کا ادا کرنا بھی آسان ہو اور اس کا سمجھنا بھی آسان ہو، پس ایسا کلام کلام فصیح ہے۔ اور اگر کسی کلام میں ان 3 صفات میں سے کوئی بھی صفت نہ ہو تو وہ کلام کلام غیر فصیح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔